چیزوں کو انہوں نے مصنوعی طور پہ انکریز کیا ہوا ہے. تو نمبر ایک بات تو یہ آ گئی ہے، کیونکہ آپ اکانومی کے حالات دیکھیں اس وقت، جو میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں، اکانومسٹ بھی کر رہے ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت کی آئی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے. اور جو زراعت پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اس نے گرو کیا، تو زراعت کی آپ حالات دیکھ لیں کہ اس وقت گندم کی فصل جس طرح وہاں پہ خراب ہو رہی ہے، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب حکومت جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ بیچ نہیں سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ پنجاب پہ ہوا ہے. تو آپ کس طرح یہ چیز کہہ سکتے ہیں؟ میں پورا پنجاب، میرے اپنے کیسز ہوتے ہیں، میں پوری جگہ، ہر جگہ میں میرا جانا ہوتا ہے، لوگوں سے ہمارا ملنا اٹھنا ہوتا ہے. جو ملک کے حالات ہیں، میرا خیال ہے اس گورنمنٹ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کا. پازیٹیو گروتھ ریٹ ہے نہیں، انویسٹمنٹ آپ کی زیرو سے نیچے گئی ہوئی ہے، نیگیٹو میں ہے. آپ کے پاس ایگریکلچرل گروتھ ریٹ اتنا مطلب فرق نہیں ڈال رہی. وہ فگرز بھی جو ہے وہ باقی شعبوں کے کٹا لائف سٹاک کو یا ادھر ادھر کر کے اس کو وہ بمپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ایسا سچ ہے نہیں. مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا آپ کی بمپر کراپ آئی تھی، وہ بمپر کراپ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، آپ کو کسان کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، آٹے کی اور ان چیزوں کی قیمت نیچے نہیں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ آپ کا چاول کا کرائسس آنے والا ہے. چاول کا کرائسس اس لیے کیونکہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ، پیٹرولیم آپ کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے ایران سے پاکستان میں، اس کی پیمنٹ وہ چاول کے ذریعے کرتے ہیں. تو چاول بھی آپ کا سمگل ہو کے نکل جائے گا، چاول کا ریٹ بھی نیچے نہیں آئے گا. آپ کی جو اس کو بیس افیکٹ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں وہ یہ بڑا آپ کی افراد زر میں کمی آئی ہے، افراد زر میں کمی نہیں آئی ہے. اور ابھی آپ اصلیت میں دیکھیں گے کہ آپ کے وہ افراد زر کتنی انکریز ہوئی ہے. آپ کا وہ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کے افراد زر یا 45% کی گروتھ ریٹ تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کم ہو گئی ہے، وہ پھر بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مزید ان دنوں میں بڑھے گی. کیونکہ بین الاقوامی دنیا میں سب سے اہم بات یہ آپ کی سوچتے ہیں، اور آپ کے جو ناظرین ہیں اور سننے والے ہیں ان کے مطلب سمجھنے کی یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل اور ان چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پر پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ وہ نہیں پہنچا. نمبر ایک. اور قیمتیں کموڈیٹیز کی پھر انکریز ہونے جا رہی ہیں. اور آپ کا ڈالر انہوں نے 275 پہ رکھا ہوا ہے، مصنوعی طور پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کا جو امپورٹس ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، وہ ہونے نہیں دے رہے ہیں. یہی وجہ بجلی کی کرائسس، لوڈ شیڈنگ، ٹرانسفارمرز خراب ہونے، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ چوری ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ پیچھے بجلی پیدا نہیں کر رہے ہیں. 6500 سے زیادہ میگا واٹ کی آپ کی شارٹیج ہے، کیونکہ آپ فیول امپورٹ نہیں کر رہے ہیں، باہر سے لا نہیں رہے. تو یہ وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کوئی سیکٹر بھی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ